الرحمن الرحیم من ترک الصلاۃ فقد کفر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ حدیث شریف میں جو حکم ہوا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کرتا ہے یعنی گویا کہ وہ کفر کرتا ہے، تو نماز ایک ایسا رکن ہے اسلام کا، پورے کا پورا دین الہی زمین پہ نازل کیا گیا جبرائیل امین لے کر اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، مگر جب نماز کا معاملہ آیا تو میرے اللہ نے، میرے پروردگار، ہم صاحب کے پروردگار نے میرے آقا حضور کو فرمایا کہ آپ میرے پاس عرش عظیم پہ آ گئے، تو معراج کروایا، معراج کسی کہتے ہیں سیر کروایا، پوری کائنات کا سیر بھی کروایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کا شرف حاصل ہوا، تو کیا کہ اے پیارے نبی میرے لیے کیا لے کر آئے؟ کہا کہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لے کر ہوں، عاجزی لے کر ہوں، صلاۃ لے کر ہوں، نماز لے کر ہوں، عاجزی لے کر ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا نماز میں عاجزی نہیں ہے تو آج نماز ہی نہیں۔ نماز کا اصلی مقصد یہ ہے جھکنا، عاجزی کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ، یعنی یہ واحد کے لیے، معرفہ کے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کے جواب میں میرے اللہ نے یہ کہا، تو میرے آقا حضور نے دیکھا کہ مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں بھی کی تو سلام ہی دیا ہے، مگر میری امت تو رہ گئی، تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا السلام علینا، یہ جمع متکلم کا صیغہ، السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین لوگ ان پہ سلامتی ہو۔ اسے کیا پتہ چلا جس کو اللہ پسند کرتا ہے ہم بھی اسی کو پسند کریں گے۔ بابا پیر شاہ غازی دمڑی علی سرکار رحمۃ اللہ، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بھائی اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ میں نے انعام کیا ان لوگوں اس راستے پہ چلیں جن پہ میں نے انعام کیا، تو انعام یافتہ یہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ جن کو پسند کرتا ہم بھی انہیں کو پسند کریں گے۔ تو جو نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا، ہمیں اس کی توقیر تامیز کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر کوئی فرض کیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں مانتا تو اللہ کو تو کافر سارے مانتے ہیں، ہر جیا جمون اللہ کو تو مانتی ہے، مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کافر اسے کہیں گے، دوسرے کو نہیں کہیں گے۔ اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تابع رسول نہ ہو، کیونکہ یہ کس نے کہا؟ میرے اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کل مانے کہہ دو، قالا کا مطلب ہے کہا، اللہ نے کہا، مگر یہ کہا کل کہہ دو، آپ کہہ دو۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کی اتباع ہی عبادت کا ایک مغز ہے، جو اصل مغز جو حقیقت ہے وہ نبی کی اتباع پیروی ہے۔ اس میں جو نماز پڑھیں گے تو وہ اسے نماز کہیں گے۔ اگر فرض کیا محمد رسول اللہ کی محبت نہیں رکھتے تو گنڈا سنگھ اگر نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے آقا حضور کو مانتے ہی نہیں ہے۔ نماز تابع رسول ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ تو جو میرے آقا حضور کی نماز کے نقطہ چینی ڈالیں کہ وہ ایسے کریں، جو میں اس کی حقیقت تھوڑی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور نے ایک بار ایسے ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بغل میں بتوں کو چھپائے مسجد میں آتے اور نماز میں ایسے کرتے کہ جو بغلیں یہ دبا کرنا تو السلام تکبیر اللہ پڑھتے۔ تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ آپ ایسے کریں، رفع یدین کریں، رفع یدین، جس سے بغل خالی ہو تو انہوں تک ہاتھ لگایا جائے، تو یہ ہے ان کے لیے
رفع یدین کتنی بار کرنا ہے کہ رکوع ہوں گے تب بھی رفع یدین کریں، تو جب رکوع سے اوپر جائیں گے پھر بھی رفع یدین کریں، جب سجدے میں جائیں گے پھر بھی رفع یدین کریں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جو ان کے بغل میں بت ہیں وہ گر جائیں گے۔ اگر کوئی اس مشن کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے رفع یدین تو مبارک ہو سے، یہ فرض سمجھ کر تو نہیں کیا جاتا، یہ رفع یدین فرض تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ سنت سمجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ بھی سنی ہے۔ پھر یہ نہ لگے کہ میرے سینگ ہیں تو ایسے ہے، یہ افراتفری نہ پھیلائیں۔ وہ تو کیا کر رہا ہے؟ سنت کر رہا ہے، تو پھر سنیوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو جو اصل نماز میرے آقا حضور نے جو نماز پڑھ کر ہمیں پریکٹیکل ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ ہم تکبیر اولا کریں گے تو قانون کا ہاتھ لگائیں گے۔ قانون پر ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ توبہ کے لفظی معنی کیا؟ رجوع کرتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کے لیے اس طرف رجوع کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ناف پہ ہاتھ باندھیں گے۔ یہ دیکھیے اس کا حکمت کیا ہے۔ ناف پہ ہاتھ باندھنے کا مطلب ہے کوئی کان پہ بھی باندھے جا سکتے ہیں، اس پہ بھی باندھے۔ یہ ناف جو ہے یہ دو نفسوں کی شرارت کا منبع ہے، اوپر لالچ نیچے بے حیائی۔ یا اللہ اس دونوں نفسوں کی شرارت سے مجھے محفوظ رکھنا۔ جو یہ ہے ہماری اس کی حقیقت یہ ہے ہاتھ باندھنے کی۔ تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اس کی حمد سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ پڑھیں گے۔ پہلے اللہ ہی کی پاکی بولیں گے، اس کی صفت بیان کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ اس کی صفت بیان کرنے کے بعد اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو جھک جائیں گے۔ یہ عاجزی، جھکنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اپنے پاؤں کے ناخن دیکھتے رہنا کہ آخری زندگی کا سفر میرا یہاں سے شروع ہوگا۔ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا آخری سفر یہاں سے شروع ہوگا، تاکہ آپ کو یہ پتا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، جس کے سامنے میں نے اپنی جان کو دینا ہے۔ یہ امانت اس کی ہے، میں نے اس کے سپرد کرنی ہے۔ یا اللہ میں نے جو کیا یہ میرے اعمال ہیں، تو جو تو نے مجھے مہلت دی ہے زندگی کی، اس کی زندگی کے آخری دن کو یاد کرنا۔ جب ایسے کریں سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیتا ہے اللہ جب اس کی حمد کی جائے، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ قوما کرنا، قیام کرنا، یہ قوما کرنا۔ جو دو سجدوں کے درمیان اسے جلسہ کہتے ہیں، جلسہ کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدوری میں باب الصلاۃ میں یہ پڑھ لیں۔ یہ جو مختلف قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس کی کوئی واضحیت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ یہ لکھنے والا تو لکھ لیا کسی وقت، بے شمار اس وقت بھی تھے لوگ۔ میں نے 6000 حدیث جو ہے یہ جو نقلی اس میں داخل کر دیا، تو کیسے نکالیں گے؟ کسوٹی ہے قرآن سے۔ ہمارے قابلین نے کیا کہا؟ کسوٹی ہے قرآن سے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ جس کی نسبت نہ ہوگی ہم اسے حدیث ہی نہیں مانیں گے، ہم کو اس کے حدیث نہیں مانیں گے۔ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی ہم مانیں گے، جو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا اسے ہم برحق مانیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو پہلے ناک، یعنی میں اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہوں، تیرے سامنے ناک، پھر پیشانی زمین پر لگا کر سبحان ربی اعلیٰ، سب سے تو ہی اعلیٰ ہے۔ میری اپنی حیثیت یہ ہے کہ میں نے اپنا بھائی وجود کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ یار سارا چہرہ، سب سے اہم حصہ چہرہ۔ سب وجود اگر اور کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر سر کاٹنے سے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس سے پہ کیا بتا؟ جو اللہ سب سے اعلیٰ ہے تو وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ وہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، زمین پر لٹایا، اس کی حمد و ثنا کو بلند کیا۔ جب دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھتا ہے تو گردن جھکا لے، یہ کرے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ میں اپنی اعمال کی وجہ سے تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھوں تو میرے پاس تو کچھ اعمال نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ تکبر میں اگر کوئی نماز بھی ادا کر رہا ہے
اس پہ تکبر کر رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، تو وہ بھی شیطان کا بھائی ہے، اس کی نماز کوئی نہیں ہے۔ نماز تو عاجزی کو کہتے ہیں، اس پہ فخر نہیں کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم نماز کیا کرتی ہے، بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، کہ یہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر و نادر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نماز میں یہ کرتے ہیں عمل کہ اللہ اکبر رجوع کرتے ہیں، پھر یہ پوری نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر و نادر جانتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ ایک ہماری وجود میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو حاضر و نادر جاننے کے ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی برائی کسی نظر بری سے کسی کو دیکھے گا تو یاد آ جائے گا میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، شرم کر لے، یہ کیا کر رہا ہے تو، رک جائے گا۔ جھوٹ بولنا آئے گا تو میرا پروردگار تو وہ میرے ساتھ ہی سن رہا ہے، وہ تو ہماری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، تو یہ تو کیا کر رہا ہے، تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو ماں جھوٹ کی ماں، جھوٹ جو ہے برائیوں کی ماں، جھوٹ بولنا، اگر جھوٹ بولے گا آدمی تو پھر تو اس کا باقی بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بے حیائی اور برائی کا بچنے سے بعد ایک طریقہ جو نماز میں ہے کہ نماز کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر و نادر جاننا ہر وقت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عاشق کی نماز ہر ویل ہے، مومن کی نماز 5 ویل ہے، عاشق کی نماز ہر ویل ہے، کہ ہر سانس ذکر الہی سے محو رہے، سانس لے تو اللہ، باہر نکالے تو روح کی ضرب دل کو جگاتا رہے، جاگ جا ذرا پروردگار کے سامنے۔ تو پھر ایسے ہوگا جب آپ کا قلب مزکی ہو جائے گا، کوئی ضرورت ہی کسی سفارشی کی یا اچھا کون ہے برا مسئلے مسائل کی ضرورت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ کو، محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ لیں۔ اس نفس کو مزکی کرنا ہے، اسی سے پوچھنا جو ہمارے وجود کے اندر ہے، جسے کیا کہتے ہیں، روح۔ روح کیا کہتے ہیں، امر اللہ، اللہ کا امر، اس کو روح کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا پیغام ہے، کیا اس کے ساتھ برائی کا تو شائبہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب روح کی پرواز ہمارے وجود پہ غلبہ آئے گا تو برائی بدن کی خواہش ہے، تو بدن پہ روح کا کنٹرول ہوگا تو پھر برائی کی طرف جانے نہیں دے گا، جب وہ اس طرف نہیں جانے نہیں دے گا، برائی سے بچیں گے تو محبت الہی میں زیادہ قریب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو محبت الہی میں قریب ہونے کا ایک ہی طریقہ، پہلے دیدار رسول ہوگا تو اس سے آگے چلیں گے۔ پہلے دیدار رسول ہوگا تو اس کے بعد دیکھ لیں جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی وہ حضرت بابا آدم علیہ السلام تھے، ان کو بھی دیکھ لیں، اماں جان کو بھی دیکھ لیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں۔ تو دیکھتے دیکھتے سیر کرتا کرتا، یعنی معراج المومنین اور معراج النبی، نبیوں کی معراج جو ہے سیر، اس کی اپنا ایک مقام ہے۔ تو معراج المومنین بھی ہوتا ہے، مومن کی بھی معراج ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے لکھا بھائی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تصدیق وہ کرتا ہے جو دیکھ لیتا ہے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ مومن کو بھی معراج کی دے دی جاتی ہے، اس کو بھی معراج کروائی جاتی ہے۔ تو وہ معراج کیا ہے؟ یہ میری وہ کھوتی جی، میری وہ گائے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، پیر صاحب بتائیں کہ وہ کہاں گئی؟ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دین کے لیے، دین کے معاملات میں اگر جو بھی بارگاہ الہی سے تمنا کرے گا، اللہ اسے بتا دے گا۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے آئے، میرے پروردگار مجھے تو نہیں پتا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، تو اگر مجھے بتا دے تو بتا دے گا، یہ تو سن لے یار، قانون سے سن لے، ان سے بات کر لے، جو قبر والے سے بات کر لے، تو ہی سن لے ان سے۔ تو حشر والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھا کہ محمد رسول اللہ بھی موجود ہیں تو ان کی امت بھی موجود، ان سے بھی بات کر لیں۔ اگر یہ کتابوں سے علم تو بڑی اچھی چیز ہے، مگر علم کی روشنی سے کیا کرنا ہے؟ برائیوں سے بچنا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی میں چلنا ہے، تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کو فرض کیا، خوشبو جو ہے یہ نظر آتی ہے بھائی، کسی کو خوشبو نظر آتی ہے؟
محسوس ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. تو جس کی ناک ہی بند ہو, وہ صفت ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا یار کب ہے خوشبو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار, بالکل ذرا بھی کوئی خوشبو نہیں ہے, خوشبو تو ہے ہی نہیں ہے. مگر جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دکھا دیتا ہے نا, یہد اللہ علیہ نور ہی من یشاء, دکھا دیتا ہے اپنے نور کو جسے چاہتا ہے. تو وہ کیا باب آدم کو بھی دیکھ لے گا, تو جا مجھے بھی بتا نہیں یار کہاں ہے بابا آدم, آپ کا ناک ہی اگر بند ہے تو خوشبو کیسے آئے گی. تو کسی اونٹ نے پہور نے کہا کہ یار گندگی میں دونوں کی شکل بھی ایک ہے, آواز بھی ایک ہے, قد سمت بھی ایک ہے, دیکھنے میں دونوں بھائی نظر آتے ہیں, اونٹ اور پہور جو ہے تو دونوں ایک ہی نظر آتے ہیں, یار پھولوں میں بیٹھا کر یار یہ گندگی میں کیا بیٹھتا ہے. تو انہوں نے کہا یار تو پھولوں میں کیا ہے, انہوں نے کہا خوشبو. نے کہا مجھے بھی نال لے چلو. جب وہ گیا تو ایک پھول کا بٹھایا, خوشبو آئی ہے. تو اونٹ نے کہا کہ کوئی نہیں, ذرا بھی خوشبو نہیں, یار تو جھوٹ بول رہا ہے, مجھے ناساتھ لایا, جو خوشبو تو ہے ہی نہیں ہے. دوسرے پھول پہ بٹھایا, تیسرے پہ بٹھایا, کہنے لگا پھول تو اس میں خوشبو ہے ہی نہیں ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اور جو تھا پھولوں پہ بیٹھنے والا, انہوں نے کہا منہ تو کھول ذرا. منہ کھولا اگر تو وہ اس کے گندگی کی گولی اس کے منہ میں اندر تھی. اندر کا جب ہمارا کتا باہر نہ نکلے گا, اندر کی جو خواہشات کے انبار ہیں, جو بادل چھائے ہوئے ہیں, وہ اگر دور نہیں ہوں گے تو بابا آدم کیسے نظر آئے گا. وہ تو اسی کو نظر آئے گا جو اس منزل سے مزکی ہو جائے گا, اس سے پاک ہو جائے گا. تو جب ہم خود مزکی نہیں ہوئے تو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کب نظر آتا ہے جی, کب ایسے ہوتا ہے. اس جگہ پہ جائیں جہاں سے نظر آتا ہے, اس جگہ پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سارا سال بیٹھا رہتا ہوں میرے دوستو, میرا جگر چور چور ہو گیا ہے, سخت زخمی حالت میں ہوں. سال بیٹھا رہتا ہوں. کوئی ویزے لگانے کا لاتا ہے, کوئی شادی مانگ رہا ہے, کوئی بچے مانگ رہا ہے, کوئی دنیا کا کاروبار میرا رکا ہوا ہے, اس کے لیے اللہ کے لیے ایک بھی نہیں آ رہا. یہ کہیں کہ مجھے اللہ میرا راضی ہو جائے, مجھے اس راستے پہ چلائیں, اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جو بھی آیا اس نے ایک ہی بات کہہ دی کہ میرا ویزا لگ جائے. اچھا جنت جائیں گے یا انگلینڈ جائیں گا؟ پہلے انگلینڈ جاؤں گا, پھر بعد میں جنت بھی چلے جائیں گے. یار ایسی عبادت کو عبادت نہیں جانا کرتے. عبادت وہ ہے جو دنیا کی ہر خواہش کو پیچھے کر دیا, بارگاہ الہی کے حکم کو مان لیا. پھر دیکھیں اس کو مزکی ہوئے دیکھ لیں. جب وہ مزکی ہوگا تو تمام انبیاء علیہ السلام, ایک کی, دو کی, چار کی, 6 کی بات نہیں کر رہا, بلکہ انبیاء علیہ السلام کی غلاموں کو بھی دیکھ لیں. تو جب وہ دیکھ لے گا تو پھر اس کا کامل ایمان ہوگا. اسے کہتے ہیں معراج المومنین. اس کی جو مومن کی جو معراج ہے, اس کا سیر ہے, اس نے سیر کروا لیا. بیٹا جب تک اپنے اندر سے وہ گولی نہ نکالیں گے, خواہشات کو نہ نکالیں گے, اور دیکھیں لبک جائیں, کسی کا مال دیکھیں تو چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں, کسی کا حق مار لیں, کسی کی مدد کرنے سے انکار ہے. کسی بھوکے نے صدا کی کہ مجھے کھانا دے دو, تو کہا تمہارے جان تو ٹھیک ہے نا, اٹھا کٹھا ہے, یار دے نہیں سکتا, مگر اسے کچھ کہہ دو انہوں نے. ہاں ایک بات, ایک کو کہہ دیں جو فرض کیا کہ جو آرام خوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے یا چرس پیتا ہے, اس کو ہم دیں گے تو کیا کرے گا؟ چرس پیے گا. تو چرس کے لیے جو رقم دے گا وہ کیا وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. ہاں اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو, یہ الگ بات ہے, اس کو یہ نہ دیکھیں, مگر اس میں معاونت نہ کریں اس کی برائی میں. تو جب ایسے کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کی پیارے رسول کی نظر عنایت ہوگی, تو پھر دیکھ لیں گے میرے اللہ نے میرے آقا حضور کو خود حکم دے دیا کہ ان لوگوں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اسے کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کے ذکر سے محو رہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈپٹی لگا دی, ان پہ نظر رکھے. قرآن کریم میں یہ آیا, فصبر, روک رحم اللہ زین ساتھ ان لوگوں کے یدعون جو پکارتے ہیں ربا ماں اپنے پروردگار کو, بالغدات صبح والعشی شام کو, جو اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں,
یریدون ولا تعد عینک ترید، تیری دونوں آنکھیں نہ پھر جائیں ان سے. کن سے؟ جو ذکر الہی میں گئے. اسے کیا پتہ چلا؟ نبی نے دیکھے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے. ہمیں جب نبی دیکھیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے. تو میرے آقا حضور کی نظر عنایت ہوگی تو بابا آدم بھی دیکھ لیں گے، تو محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ لیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.